خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کبھی کڑوا پھل نہیں لگتا۔ حسد ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ ذہانت ایسا پودا ہے جو محنت کے بغیر نہیں لگتا۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس ہوتی ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو تقدیر پر مات دے سکتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے، اور توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف 2 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، بشرط یہ کہ صبر، محنت اور ایمانداری سے حاصل کیا جائے۔ دوسروں کے لہجے کی تلخی نظر انداز کرنا سیکھو، کیونکہ لہجے میں تلخی حالات کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ حالات معاشرہ جنم دیتا ہے اور معاشرے کی تشکیل ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کچھ کھو چکے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو سب کچھ کھو دیتا ہے اس کے پاس پانے کے لیے پوری دنیا ہوتی ہے۔ دھوکہ ہو یا دکھ، دونوں کا صدمہ تب زیادہ اور حملہ شدید ہوتا ہے جب انسان ذہنی طور پر تیار نہ ہو۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ منہ پر بولنے والے بھی برداشت کی آخری حد تک پہنچ کر بولتے ہیں۔ رویوں کا شدید رد عمل انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہجوں کی تلخی ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے نفرتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بڑھاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے
اندھیر کبھی نہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، کہ وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسوں کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔